اگر آپ ایک حاملہ خاتون ہیں اور اپنے جسم میں بننے والی گیس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور اذیت کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی خاص ہونے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو ہیلتھ پوائنٹ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حاملہ خواتین میں جو گیس بنتی ہے جو کہ کئی قسم کے عوارضات پیدا کر دیتی ہے، اس کا حل کیا ہے۔ دوستو، اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ حاملہ خاتون کو استعمال کروائی جانے والی تمام کی تمام ادویات کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے تک ضرور پہنچتے ہیں، کیونکہ بچے کو غذا اس وقت حاملہ خاتون کے خون سے مل رہی ہوتی ہے، اور دوا جو ہے وہ سب سے پہلے خون کا حصہ بنتی ہے اور پھر اثر کرتی ہے۔ تو جو بھی دوائیاں حاملہ خواتین کو استعمال کروائی جاتی ہیں وہ اس کے پیٹ میں موجود بچے تک لازمی پہنچتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حاملہ خواتین کو کم سے کم ادویات استعمال کروائی جائیں، لیکن بدقسمتی سے آج کے جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ حاملہ کو جتنی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، بلکہ کسی حاملہ خاتون جو ہے وہ ڈاکٹروں کے لیے ایک پیسے والی جو ہے وہ شعبہ بن جاتا ہے کہ اب یہ حاملہ خاتون ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ میڈیسن کھلا کر جو ہے وہ ارننگ کرنی ہے، وہ کسٹمر بن جاتا ہے ان کے لیے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ معمولی مسائل کے لیے وہ ادویات کی بجائے ہوم ریمیڈیز سے کام لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، حاملہ خاتون کے پیٹ میں گیس بہت سارے مسائل کو جنم دیتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، مروڑ دار درد ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جی متلاتا ہے، قے آتی ہے، قے محسوس ہوتی ہے، متلی محسوس ہوتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد کبھی پیچش ہو جاتی ہے، کبھی قبض ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سارے مسائل ہیں یہ گیس اور تبخیر کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو حاملہ خواتین کو چاہیے کہ جو خوراک ان کے پیٹ میں گیس پیدا کرے اس کو چھوڑ دیں، ورزش کو معمول بنائیں، لازمی چلا کریں۔ جو حاملہ خواتین بیٹھی رہتی ہیں وہ سب سے زیادہ گیس کا شکار ہوتی ہیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد آپ کو معمول کی واک لازمی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں جیسا کہ بینگن ہو گیا، گوبھی ہو گئی، آلو ہو گئے۔ یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ گیس پیدا کرتی ہیں، تو ایسی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آپ کو ایک بہترین گھریلو کچن کے اجزاء پر مشتمل ایک قہوہ بتانے والے ہیں۔ حاملہ خواتین جو ہیں وہ صرف اس قہوے کو استعمال کریں گی، استعمال میں رکھیں گی تو انشاءاللہ گیس سے بچی رہیں گی۔ یہ ریمیڈی جو ہے وہ صرف 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے لینا ہے تیز پتہ، جس کو کڑی پتہ بھی کہتے ہیں۔ تیز پتہ آپ نے لینے ہیں 5 عدد۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے پودینہ خشک آپ نے لینا ہے 3 گرام، اور ادرک آپ نے لینی ہے 1 گرام۔ ادرک تازہ ہو یا خشک ہو، جو بھی مل جائے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو 1 کپ پانی میں اچھی طرح ابال لیں۔ جب یہ ابل جائے تو اس کو پن چھان لیں اور اس میں ہلکا سا نمک ملائیں، حسب ذائقہ نمک ملا کے آپ اس کو صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ نمک نہ ملانا چاہیں تو پھر آپ نے گڑ ملانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ حاملہ خواتین کو گڑ جو ہے وہ لازمی کھانا چاہیے۔ گڑ جو ہے یہ گیس نہیں بننے دیتا، اور گڑ جو ہے اس کی مقدار ایک چھوٹے اخروٹ کے برابر لازمی ہونی چاہیے۔ تو حاملہ خواتین کو گڑ کا استعمال بھی لازمی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر آپ ان چیزوں کا قہوہ نہ بنانا چاہیں تو پھر یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں۔
ٹھیک ہے جی. اور آدھی چمچ جو ہے وہ آدھا پاؤ دہی میں ملا کے یہ رائتہ پی لیں تو اس سے بھی گیس کا اخراج ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، خود بھی سنیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کریں.